کر کے صرف اپنے خاندان کی زلف برہم کو نہیں سنوارا، بلکہ ہندوستان بلکہ بر صغیر کی زلف برہم کو اس طرح سنوارا کہ آج جو جماعت اہل سنت میں حسن و جمال نظر آ رہا ہے، بلا شبہ اس عظیم ذات کی جد و جہد کا ثمرہ۔ وہ عظیم ذات جو حکیم بھی ہے، جو محدث بھی ہے، جو مفسر بھی ہے، جو متکلم بھی ہے، جو عارف باللہ بھی ہے، جو ولی با کرامت بھی ہے، بے نظیر استاذ بھی ہے، عبقری مدرس بھی ہے، جو اپنے وقت کا صدر الشریعہ اور فقیہ اعظم بھی ہے۔ ہم اسی با عظمت اور پروقار بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اسٹیج وہ ذمہ دار اسٹیج ہے جہاں مجھ جیسوں کا بولنا یہ جوئے شیر لانے کی طرح ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا دو چند منٹ محبتوں کا گلدستہ پیش کر کے رخصت لے لوں گا۔ حلیم حاضر صاحب کی گفتگو طویل ہوگی، وہ اپنے اشعار سے آپ کو محظوظ کریں گے، لیکن شاید شہزادہ حضور محدث کبیر علامہ جمال مصطفیٰ صاحب کے اشارے پر وہ میرے دامن میں کچھ محبتوں کا پھول ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ آج برسے کی شراب معرفت، آج برسے کی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے۔ آج برسے کی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے، کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس ہے۔ حضرات، ہم اور آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں حضور صدر الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کا دامن ہے۔ گرامی مرتبت نبیر صدر الشریعہ حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب نے کل حکم نامہ جاری کیا کہ تمہیں اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ اور مسلک و مذہب کا تحفظ، مسلم بچیوں کا تحفظ، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اتنا اہم عنوان انہوں نے میرے لیے منتخب کیا، یہ ایسے ہی ہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن شاہ چے عجب گر بنوازند گدارا، اگر بزرگوں کا فیضان شامل حال نہ ہو تو آ قدر بھی ای قدر ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی نگاہ عنایت ہو جائے تو ای قدر بھی آ قدر بن جاتے ہیں۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، حضور محدث کبیر، حضور تاج الشریعہ، میرے خصوصی استاد امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی، مرشد اجازت حضور فقیہ ملت
مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہم الرحمہ اور دامت برکاتہم العالیہ کی عنایتوں کی بدولت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ یہ جماعت اہل سنت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی دو ایسی معتبر شخصیتوں کا لقب اور نام ہے کہ دنیا میں جس خطے میں آپ چلے جائیے ان کے فیض و برکات کا چشمہ وہاں پر آپ کو جاری نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی عنایت اور انعام کا نام ہے۔ جس وقت ہندوستان میں عالم کے لبادے میں جہالت پھیلائی جا رہی تھی، ایمان کا نام لے کر کفر لوگوں کے درمیان شائع کیا جا رہا تھا، عالم کا روب جما کر قوم کو بیوقوف بنا کر اور ان کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا تھا۔ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت مثل آفتاب روشن نظر آئے گی کہ جب جب اسلام کے خلاف مسلمانوں کے درمیان کوئی باطل تحریک نے جنم لیا ہے تو رب قدیر نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنے کسی مخصوص بندے کو پیدا فرما کر بندوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا بھیانک دور گزرا۔ لوگ آج کہتے ہیں ہم بہت مشکل میں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، لیکن اگر آپ 50 سال 100 سال پیچھے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ بہت غنیمت اس وقت ہے۔ اس وقت جو حالات اہل اسلام کے سامنے تھے وہ آج سے زیادہ پریشان کن تھے۔ عقیدے کی بربادی کے لیے الگ سامان فراہم کیا جا رہا تھا، تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر کو ختم کرنے کے لیے الگ کوشش کی جا رہی تھی۔ دونوں طرح سے لوگ امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے تھے۔ اسی ہندوستان میں ایک تحریہ نے ایک الگ مذہب رائج کیا اور ایمان اور کفر کو ایک کرنے کے لیے اس نے تحریک چلائی۔ اس کے ساتھ دینے والوں میں جاہلوں کا نام بعد میں آئے گا، پڑھے لکھے لوگوں کا نام پہلے آتا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی ان کی قابلیت کا آج بھی لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ سواد الالہام قرآن کریم کی تفسیر کے نام سے کتاب ایک لکھی گئی اور بغیر کسی نقطے کے حروف اس کے اندر استعمال کیے گئے۔ اس کتاب کا رائٹر اس بے دین تحریک کا دست و بازو بنا۔ اس کتاب کا لکھنے والا اس فتنے کا معامل ثابت ہوا۔ قریب تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر کے پھر کفرستان کی دلدل میں چلے جاتے، مگر رب قدیر نے سرہند شریف کی سرزمین پر ایک عالم ربانی کو کھڑا کیا جس نے تنے تنہا اس زبردست تحریک کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آئی، اور مسکرا کر کے اس نے کہا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اس باطل تحریک کا مقابلہ مجدد الفسانی علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد اپنے وقت کے جو گزرے انہوں نے اس جانبازی سے کیا
کہ آج اس اکبر کے فتنے کا کہیں ہم کو نشان نظر نہیں آتا، مگر مجدد الف ثانی کی تعلیمات اور ان کے فیض و برکات کا سرچشمہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عالم ربانی نے تنہ تنہا نہ جانے کتنے محاذ پر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ ایک تحریک نہیں تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تصوف کے نام پر آج جس طرح سے بے دینی پھیلانے کی تحریک چل رہی ہے، صوفی کہہ کر کے ایمان اور کفر، نجاست اور طہارت کو ایک کرنے کی جو تحریک چل رہی ہے، اس سے بھیانک تحریک اس زمانے میں چل چکی ہے۔ تصوف کے نام پر، قلندریت کے نام پر نہ جانے کتنے بہروپیے عوام کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے۔ مجدد الف ثانی نے تنہ تنہا ان کا مقابلہ فرمایا، علماء کو خطوط لکھے، ان کو تنبیہات جاری کی اور ان کو متنبہ کیا کہ اٹھو، قوم کے ایمان کے تحفظ کے لیے میدان میں اترو۔ اگر تم نے سستی برتی تو قوم کا ایمان برباد ہو جائے گا، مگر جواب دہ تمہیں ہونا پڑے گا۔ مجدد الف ثانی کی کوششوں سے دین الہی کے نام سے جو اکبر نے فتنہ جاری کیا تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، مگر شیطان ہے بہت ہوشیار۔ جب ایک بھیس میں آ کر کے ناکامی دیکھ لیتا ہے، فوراً وہ بھیس بدل دیتا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے، طریقہ اپنا بدل کر کے قوم کے درمیان آتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے تحریک چلائی تو جبے میں آ کر، صافے میں آ کر، قرآن کو لے کر، حدیث شریف کو سنا کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر، ایسا پرفتن دور تھا کہ لوگ حیران تھے، جائیں تو کدھر جائیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں، غلط مانے تو کس کو مانے۔ اور لبرل قسم کے جو مسلمان اس وقت بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مولانا لوگ صرف اختلاف کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرو، اور جب الیکشن کی بات آئے گی، اپنی انا کی بات آئے گی، اپنے نفس کی بات آئے گی، اپنے وقار کی بات آئے گی، اور اپنی زمین اور جائیداد کی بات آئے گی تو کہیں گے کچھ نہیں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ گاؤں گاؤں اختلاف کر بیٹھیں گے، گھر گھر میں اختلاف کر بیٹھیں گے، 4 ووٹ ادھر جائے گا، 2 ووٹ ادھر جائے گا، تب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو اتحاد کرنا چاہیے۔ اور علماء جب بتاتے ہیں ایمان الگ ہے، کفر الگ ہے، دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اختلاف کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی فتنوں سے تنبیہ کرنے کے لیے رب قدیر نے امام احمد رضا کو بریلی میں پیدا فرمایا، جس نے 1000 کتاب لکھ کر امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے شرق و غرب میں یہ آواز سنائی دیتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا بھیانک دور تھا۔ عالم ہے، مولانا کہا جاتا ہے، چپ و دستار میں ہے، قرآن اور حدیث لے کر آ رہا ہے، اور پھر وہ قوم کے درمیان گمراہی پھیلا رہا۔ تقویۃ الایمان جیسی کتاب لکھنے والا کوئی سیٹھ نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر اور ماسٹر نہیں تھا، اس کتاب کا لکھنے والا بھی مولوی ہی کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ رسول پاک نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء ان خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز علماء کی خرابی ہے، اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو یہ تنہا نہیں بگڑتے ہیں، یہ سماج کو بگاڑتے ہیں، یہ ادارے کو بگاڑتے ہیں، یہ طلبہ کو بگاڑتے ہیں، یہ معاشرے کو بگاڑتے ہیں، یہ قوم کو بگاڑتے ہیں۔ جب یہ بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب یہ بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، جب ان کے اندر بدعقیدگی آتی ہے تو سماج کے اندر بدعقیدگی آتی ہے۔
شر شر شرار العلماء، دنیا کے اندر جتنی شر کی چیزیں ہیں، جتنی خراب چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ شر علماء کا شر ہے۔ اس لیے کہ علماء جب بگڑیں گے تو یہ تنہا نہیں بگڑیں گے، بات بے تکی نہ ہو جائے مگر زبان پر آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، یہ جب بگڑیں گے تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، جب عالم بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، تنہا نہیں بگڑتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان خیر الخیر خیار العلماء، دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء سنورتے ہیں تو معاشرہ سنورتا ہے، علماء سنورتے ہیں تو سماج سنورتا ہے، علماء مزین ہوتے ہیں تو معاشرہ مزین رہتا ہے، علماء پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ آپ حدیث کے دونوں ٹکڑوں پر غور کیجئے اور ہندوستان کی تاریخ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ ایک مولوی بگڑا، اس نے نہ جانے کتنوں کو بگاڑ دیا۔ ایک کتاب تقویۃ الایمان اس نے لکھی جس میں اس نے بدعقیدگی کی بھرمار لگا دی۔ تنہا بگڑا نہیں، ہندوستان کے طول و عرض میں گاؤں گاؤں، آبادی آبادی، بستی بستی اس نے بدعقیدگی کے جراثیم پھیلا دیے۔ ایک مولوی بگڑا، معاشرے کو بگاڑ ڈالا، پورے علاقے کو بگاڑ ڈالا، شہر کو بگاڑ ڈالا، ضلع کو بگاڑ ڈالا۔ مولوی بگڑا، معاشرہ بگڑ گیا۔ مگر جب عالم منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتا ہے، نور علم سے منور ہو کر کے جب وہ قوم کے سامنے آتا ہے، زینت درس بنتا ہے، زینت درسگاہ بنتا ہے، زینت افتاء بنتا ہے، اور جب وہ صحیح معنی میں عالم ربانی ہو کر کے قوم کے سامنے آتا ہے تو اس کی خدمات کی بدولت معاشرہ سنور جاتا ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر عالم جب سنورا تو اس نے چیلنج کرتے ہوئے قوم سے بتایا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں ایسا لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چیپ جانے والے۔ مولوی بگڑا، اس نے کتاب میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر جب عالم سنور کر کے منظر عام پر آیا تو اس نے سنایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مولوی بگڑا، اس نے قوم کو پیغام دیا نبی سے کچھ مت مانگو، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اور عالم ربانی جب بن کر کے قوم کے سامنے آیا تو اس نے پیغام دیا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب مولوی بگڑا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، مگر جب عالم، سچا عالم منصہ شہود پر آیا تو اس نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب مولوی بگڑا تو اس نے معاشرے میں ایک پیغام دیا کہ تم یا رسول اللہ کہو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی پروف مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو کچھ کہہ دوں سب صحیح ہے، لکھا کتاب میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، مگر سچے عالم نے آ کر کے بتایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عالم بگڑا اور اس نے قوم کو پیغام دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لیکن جب عالم سچا منظر عام پر آیا تو اس نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ عالم جب بگڑا تو اس نے محفل میلاد کو بدعت کہا، شرک کا نام دیا، لیکن سچے عالم نے قوم کو پیغام دیا مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور صدر الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو معاشرہ بگڑتا ہے، اور عالم جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا ان شر شر شرار العلماء، دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہے۔
اور دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اب آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور میں اچھے علماء کون ہیں اور شر والے علماء کون ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر عالم کہے سب ایک ہیں، ایمان اور کفر کو ایک کر کے چلاؤ، اب زمانہ اختلاف کا نہیں رہ گیا، اتحاد کرو، اتحاد بناؤ، چاہے جس کے چاہو پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عالم کے نام پر آج لوگوں کے درمیان پیغام دیا جاتا ہے ہم حنفی ہیں۔ الحمدللہ سیدنا امام اعظم کے متبع ہیں، کم از کم سیدنا امام اعظم ہی کی بات کی لاج رکھ لی ہوتی۔ امام اعظم فرماتے ہیں اہل ہوا کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بدعقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تو کیسا حنفی بنتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اور کہتا ہر ایک کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ ایک طرف یہ مولوی ہے جو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور ایک طرف یہ علماء ربانی بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ہے کہ جو فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کا تحفظ چاہتے ہو تو ہر شخص کو اپنا مقتدا نہ بناؤ، یہ دیکھو کہ یہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے یا نہیں ہے، امام اعظم کا متبع اور فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے پھر سچا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں اس لیے کہ سب بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن یہ صرف فریب نفس ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ نفس کے دھوکے میں جو آ جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے۔ نفس کے دھوکے میں جو آ گیا وہ کہتا ہے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ قابل کون ہو سکتا ہے، لیکن جو نفس کو خود اپنے کنٹرول میں کر لے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے فقیر کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ عالم ہے، بس اللہ رسول پر بھروسہ کر کے لکھتا ہے، اللہ رسول اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ عالم ربانی جس کی نگاہ کرم سے نہ جانے کتنے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ آج ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسا جلیل القدر عالم ربانی کہتا ہے کہ فقیر کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ کوئی عالم ہے، ہاں اللہ رسول پر بھروسہ کر کے لکھتا ہے تو اللہ رسول کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا مجدد کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عالم ربانی کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عارف باللہ کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا دانشور مفکر محدث جو کہہ لیجئے وہ کہہ رہا ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک مولوی اور مولانا کا نام نہیں ہے۔ اس وقت ایک فتنہ چل رہا ہے جسے فتنہ مولائیت کہا جاتا ہے۔ اس فتنہ مولائیت کے درمیان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا تو ایک مولانا تھے، ایک مولوی صاحب تھے، وہ کوئی ولی تو تھے نہیں، ایک بہت بڑے رائٹر تھے بس، اور ایک صاحب نے تو غضب ڈھایا کہا وہ رائٹر بھی نہیں تھے، مصنف بھی نہیں تھے، نہ جانے کیسے کیسے جملے لوگوں نے استعمال کر ڈالے۔ لیکن محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی دیہات میں جب تقریر کرنے جاتا ہوں تو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک دیہاتی مکہ بدو سے، عربی سے، جنگلی سے حضرت مولانا شاہد رضا صاحب سوال کریں بتاؤ بھائی فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، تو جس نے کبھی ایئرپورٹ نہ دیکھا ہو، بدویانہ زندگی گزاری ہو، جنگل میں رہا ہو، اس سے اگر پوچھ لیا گیا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، دور سے اس نے دیکھا ہوگا کبھی اوپر جاتے ہوئے تو کہے گا کہ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، نیچے سے ایک ہی ہاتھ کی نظر آتی ہے، اس سے زیادہ بڑی نہیں دکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا کسی ایسے آدمی سے جس کا ایک پیر فلائٹ میں دوسرا پیر زمین پہ رکھتا ہو، شہزادے گرامی مرتبہ حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد صاحب، ان سے پوچھ لیا کسی نے فلائٹ کتنی بڑی ہوتی، یہ فرمائیں گے اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بٹھا دو اور کچھ اور لوگوں کو بٹھا دو،
جگہ خالی رہے گی، فلائٹ بہت بڑی ہوتی ہے۔ دونوں نے فلائٹ کے بارے میں بتایا، دونوں نے فلائٹ ہی کا تعارف کرایا۔ ایک کہتا ایک ہاتھ کی ہے اور دوسرا کہنے والا کہتا ہے اس میں تو کئی ہزار لوگ جمع ہو جائیں گے۔ دونوں نے فلائٹ ہی کی بات بتائی، مگر ایک نے فلائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی بھی حقیقت بتا دی اور اس دوسرے نے بھی فلائٹ کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اپنی بھی حقیقت بتا دی۔ جس نے یہ کہا فلائٹ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، اس نے فلائٹ کے بارے میں اپنی معلومات کے اعتبار سے تو بتایا، لیکن اپنی بھی اس نے حقیقت بتا دی کہ میں ایسا بدو کہ کبھی ایئرپورٹ کے قریب بھی نہیں ہوا ہوں، میں تو جنگل سے باہر ہی نہیں گیا ہوں۔ تو اس نے اپنی حقیقت بتائی، فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی، اور جس نے اس کے اپوزٹ بتایا اس نے اپنی بھی حقیقت بتائی، فلائٹ کی بھی حقیقت بتائی۔ جس نے اعلیٰ حضرت کو بدویانہ نظر سے دیکھا، عداوت کی نظر سے دیکھا، حسد کی نظر سے دیکھا، بغض کی نظر سے دیکھا، اس نے کہا وہ ایک مولوی صاحب تھے، مگر جس نے حقیقت کی نظر سے دیکھا اس نے بابا کے دہل یہ کہا وادی رضا کی، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ایک سے ایک نامور، ایک سے ایک آفتاب و ماہتاب، کس کس کا نام لیا جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بعد دنیا سنیت میں جس کا نام مثل سورج سب سے زیادہ روشن اور تابندہ ہے، جس کا نام سب سے زیادہ چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے، وہ ایک ساتھ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب کی اعلیٰ حضرت کے کئی خلفاء، مگر ان خلفاء میں احد الخلفاء کا مقام صرف صدر الشریعہ کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں حضور صدر الشریعہ کو کئی جہتوں سے خصوصیت حاصل تھی۔ ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا دن میں نے نام دیکھا تو مضمون نگار کی حیثیت سے شہزادہ صدر الشریعہ علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب دکھے، نام معتبر تھا، میں نے سوچا مضمون پورا پڑھ ڈالوں، تو اس میں میں نے ایک ایک سطر کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لیا، اور پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خانوادہ امام احمد رضا میں حضور صدر الشریعہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بریلی شریف میں جب صدر الشریعہ منظر اسلام کے پرنسپل اور وہاں کے صدر المدرسین بنائے گئے تو دو عالم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، ان کا نام بھی درج ہے، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں عالموں نے اعلیٰ حضرت سے جا کر کے عرض کیا حضور آپ ہم دونوں کا اور صدر الشریعہ کا امتحان لے لیجئے، چونکہ معقولات میں وہ اپنا پایا بہت بلند سمجھتے تھے، اور جو لوگ منطقی ہوتے ہیں غالباً ان کے ذہن میں خمار کچھ زیادہ چڑھا ہوتا ہے، وہ ہم چنی دیگر نیست کے غالباً شکار ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ صدر الشریعہ کا اور ہم دونوں کا امتحان لے لیجئے، اور ان تینوں میں سے جو منظر اسلام کے صدارت کے لائق ہو آپ اسی کو صدر المدرسین بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ سوال، یہ بات، یہ عریضہ مجدد وقت کی بارگاہ میں دو علماء نے رکھا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے امتحان سب کا تو لے لیا ہے، مگر دل کو بھا گئے ہیں مولوی امجد علی۔ سبحان اللہ، یعنی تینوں کا امتحان ہو گیا ہے، مگر دل نے جسے منتخب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولوی امجد علی کی ذات ہے۔ لہذا مجھے کہنے دیجئے ایک مجدد کے انتخاب کا نام صدر الشریعہ ہے، نگہ ولایت کا نام صدر الشریعہ ہے، مجدد وقت کے سب سے پیارے کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اور پھر قرب ایسا ملا، آگے جب میں نے مضمون پڑھا تو اس میں میں نے یہ بھی پڑھا استاد زمن علامہ حسن بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو اعلیٰ حضرت کے برادر محترم ہیں، ان کے شہزادے علامہ حسنین رضا صاحب اور غالباً انہی کے شہزادے علامہ سبطین رضا صاحب تھے۔ غالباً ان کا واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا، حالانکہ یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر اچانک یاد آ گیا۔ غالباً اسٹیج پر مفتی عابد علی صاحب شیخ الحدیث فیض العلوم
जमशेद पुर झारखंड बैठे होंगे, आप इनसे तस्दीक कर सकते हैं। इन्होंने मुझसे बयान किया कि एक मौके पर अल्लामा सिब्तैन रज़ा खां साहिब अलैहि रहमा को रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने फैजुल उलूम के जलसे में मदऊ किया, और जब इंतजामात के सिलसिले में अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने मालूमात ली तो असातिज़ा ने बताया अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब क़िबला का क़याम मदरसे के फला कमरे में कर दिया गया। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया नहीं, उनका क़याम मदरसे के किसी कमरे में न रखा जाए, बल्कि मैं जहां रहता हूं फैमिली के साथ अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमान जिस मकान में रहते थे, फरमाया असातिज़ा से मैं जिस कमरे में रहता हूं खास उस कमरे में अल्लामा सिब्तैन रज़ा का एहतमाम किया जाए, वहां वो क़याम फरमाएंगे। और वजह भी क्या शानदार बताई। अल्लामा अरशद अलैहि रहमा फरमाते हैं चूंकि खानवादे आला हजरत पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है, तो मैं ये चाहता हूँ रसूल पाक की इनायत जो इमाम अहमद रज़ा के खानवादे पर है वो वहां के तवस्सुल से मेरे कमरे में आ जाए। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान की नसीहत अपने असातिज़ा को थी। अल्लामा हसनैन रज़ा साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब से फरमाया, जबकि वो 3 भाई थे, मगर फरमाया कि अगर हमसे कोई पूछता कि आप कै भाई हैं तो हम 4 बताते, तो लोग कहते आप 4 भाई हैं, नाम क्या क्या है, तो हम अपने तीनों भाइयों का नाम बताते और फिर कहते चौथे भाई सदरुल शरिया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के खानदान के लोग फरमाते हैं कि ये हमारे घर के फर्द हैं, ये बाहर के नहीं हैं। एक मौके पर अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब ने बरेली शरीफ से दूसरी जगह पे मुंतकिल होने का प्लान बनाया। उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिजुल मिल्लत व दीन अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिसे मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी अलैहि रहमत व रिजवान से आपने अर्ज की, हुजूर मैं बरेली शरीफ से मुंतकिल होना चाहता हूँ, कुछ और मसाइल हैं, कुछ और बातें हैं, माश का मसला है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने आपसे फरमाया मौलाना पैसा माशी एतबार से खुशहाली दूसरी जगह मिल सकती है, मगर जो बरेली में बात है वो कहाँ मिलेगी। सुभान अल्लाह। बरेली में जो बात है वो कहाँ मिलेगी। और फिर मैंने आगे उसमें ये पढ़ा कि उस वक्त से अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब ने ये अपना इरादा बना लिया कि अब ये फकीर बरेली ही में रहेगा, तो वतन असली के तौर पर बरेली को इन्होंने अपनी जगह करार दे दी और वहां अपना वतन बना लिया। और फिर आगे लिखते हैं मेरी वालिदा माजिदा हम सब की मखदूबा दादी जान हुजूर सदरुल शरिया की अहलिया मोहतरमा, इन बुजुर्गों की वालिदा माजिदा, इन बुजुर्गों की दादी जान, हम सब की दादी जान मखदूम अहले सुन्नत अहलिया सदरुल शरिया फरमाती थी मेरी तमन्ना है कि तुम लोगों के बाप को जहां से सदरुल शरिया का लक़ब मिला है, जिस जगह से दुनिया में मकबूलियत मिली है, मेरा कोई बेटा बरेली में मुस्तकिल जरूर रहा करे। सुभान अल्लाह। खानवादे रज़विया के साथ खानवादे अमजदिया का जो गहरा रिश्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, वही धूम अब भी है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मौलाना फैजान साहब से एक रोज जिक्र किया कि आला हजरत के खुलफा के शहजादों में मैं कभी कभी नजर उठा करके कुछ देखना चाहता हूं, तो खास तौर से खानवादे अमजदिया में अब तक मुझे एक भी फर्द ऐसा नहीं मिला, अंदर की बात मैं नहीं जानता, दिल में क्या है वो नहीं जानता, लेकिन अब तक बज़ाहिर किसी तहरीर और किसी तकरीर में खानवादे अमजदिया के 50 आलिम तलबा मौजूद हैं। आज तक मैंने खानवादे अमजदिया के किसी एक फर्द के भी जरिया बरेली पर बेजा तनकीद करते हुए नहीं देखा। आज तक मैंने मसलके आला हजरत के खिलाफ एक जुमला नहीं सुना। आज तक मैंने हुजूर सदरुल शरिया के मौक़िफ़ के खिलाफ किसी की तकरीर नहीं सुनी। मैं ये समझता हूँ हुजूर सदरुल शरिया का जो वालिहाना लगाव बरेली से था, उसकी बरकत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने अमजदिया
دیکھی جا سکتی ہے۔ دل میں کیا ہے، کون کب کیا ہو جائے، اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت جلدی جلدی اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں، کبھی ترکستان، کبھی عربستان، کبھی ایرانستان، مگر ہم لوگ اپنا قبلہ نہیں بدلتے۔ ہمارا قبلہ ہے تو ہے، بریلی ہمارا مرکز تھا تو ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے مجدد تھے تو ہیں، حضور مفتی اعظم تھے تو ہیں، حجت الاسلام تھے تو ہیں، علامہ جیلانی مفسر اعظم تھے تو ہیں، میرے مرشد اختر رضا تاج الشریعہ تھے تو ہیں۔ ہم اپنا قبلہ نہیں بدلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، اور پھر آپ نے صرف قلم نہیں چلایا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کتاب لکھی، افراد کہاں تیار کیے، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو افراد تیار کیے ان میں سے ایک ایک فرد آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے افراد پر تنہا بھاری نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جو افراد پیدا کیے ان کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے نظر ہندوستان بھر میں دیکھ لیجئے، بغل میں بہار ہے، پورے بہار میں حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان کے علمی جلال کا، ان کے روب و دبدبے کا، ان کے علمی وقار کا، بتائیے وہاں کون پایا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ علم توقیف ہندوستان بھر میں تنہا مولوی ظفر الدین ہے جو جانتے ہیں۔ یہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کے علم کے بارے میں امام احمد رضا نے اس زمانے میں فرمایا۔ ذرا ادھر چلے جائیے، صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں وہ دانشور، ایسے مفکر، ایسے مدبر، کیا پورے ہندوستان میں ان کا ثانی نہیں پیش کر سکتے؟ اور آگے چلے جائیے، ایک ایک شخصیتوں کا جائزہ لیتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، اے امام احمد رضا، تو نے اگر کتابیں تصنیف کر کے 1003 کی علمی اثاثہ قوم کو دیا تو قوم کے ان افراد کو تم نے ایسے افراد دیے ہیں کہ جن پہ بجا طور پر صبح قیامت تک ہم ناز کر سکتے ہیں۔ ان شخصیتوں میں حضور صدر الشریعہ بالکل منفرد ہے، یگانہ ہے۔ دونوں خانوادے میں رشتے کا، محبتوں کا کیسا انداز تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب کبھی حضور صدر الشریعہ بریلی شریف تشریف لے جاتے تو وہاں جلال و کمال حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند، یہ دونوں شخصیتیں جب جان جاتی کہ صدر الشریعہ بریلی شریف آنے والے ہیں تو یہ دونوں بزرگ شخصیتیں ایسا نہیں کہ اپنے خادم کو بھیج دیتی، ایسا نہیں کہ اپنے مریدین کو بھیج دیتی، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ سواری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑوں کی سواری پکی تیار کی جاتی، اور ادھر سے اس پر ایک طرف حجت الاسلام جلوہ گر ہوتے، دوسری طرف سرکار مفتی اعظم ہند جلوہ گر ہوتے۔ یہ بگی ریلوے اسٹیشن بریلی جاتی، اور جب صدر الشریعہ اترتے تو اب اس گاڑی پر سبحان اللہ، ذرا آپ سوچئے، تصور میں جائیے، جلوے کو دیکھیے، ایک طرف حجت الاسلام بیٹھتے، دوسری طرف مفتی اعظم بیٹھتے، اور دونوں کے بیچ میں میرے صدر الشریعہ تشریف فرما ہوتے۔ بریلی شریف کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جب بریلی شریف میں صدر الشریعہ کی آمد ہوتی ہے تبھی ہم ان دونوں بزرگوں کو ایک سواری پر ایک ساتھ دیکھ کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے آگے ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے، نقل کر دوں گا تو شاید آپ کو بھی اچھا لگے۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے صدر الشریعہ، خلیفہ تھے صدر الشریعہ، شاگرد تھے صدر الشریعہ، مگر آج کل خانقاہوں میں جو مریدین جاتے ہیں تو خانقاہی لوگ اپنے مریدوں کو گھر کا غلام سمجھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی یہ شان ہے کہ علماء کا اعزاز، ان کی تقریم، ان کا احترام جو امام احمد رضا نے سکھایا تھا اس کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا کہ مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، شاگرد تھے اعلیٰ حضرت کے، مگر اعلیٰ حضرت کے یہ دونوں شہزادے خود اسٹیشن جاتے اور وہاں سے عزت و وقار کے ساتھ گھر
جانتے ہیں عز و شان اہل علم، جو اہل علم ہیں وہ علم کی قدر جانتے ہیں۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، صدر الشریعہ کو پڑھا نہیں، وہ کیا جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے، اور وہ کیا جانیں گے کہ صدر الشریعہ کیا تھے۔ انہیں کیا پتا کہ صدر الشریعہ کس بلند مینار کا نام ہے۔ آج عرب و عجم میں ان کی کتابوں کا جو وقار ہے، آپ سن کر کے، دیکھ کر کے، پڑھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت نہ لکھی ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو فتاوی عالمگیریہ کا ترجمہ کرنے میں بھی دشواری ہوتی۔ فتاوی عالمگیریہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر پاتے۔ ایک لفظ کے نہ جانے کتنے ترجمے، کون سا ترجمہ یہاں ہونا چاہیے؟ بہار شریعت میں وہ ترجمہ کر کے متعین کر دیا گیا کہ یہاں یہ معنی ہے۔ تامکتویہ کرنے والے تو آج بہت سب ہیں، حاطب اللیل بہت سب پڑے ہوئے ہیں، جو مل جائے اس کو سمیٹ لو اور قوم کے سامنے پیش کر دو، ایسے بہت آپ کو مل جائیں گے۔ مگر یہ صدر الشریعہ کا دنیائے سنیت پر احسان ہے کہ انہوں نے بہار شریعت لکھ کر کے نہ جانے کتنے گھروں میں شریعت کی بہار کو پہنچا دیا۔ اور اگر ہم لوگ صرف بہار شریعت کو اپنے گھر میں پہنچا دیں اور بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ دیں کہ بس اس کے مطابق زندگی گزارو، تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی رافضی بنے گا، نہ کوئی خارجی بنے گا، نہ کوئی تفضیلی بنے گا، نہ کوئی مولائی بنے گا، نہ کوئی سلح کلی بنے گا، نہ کوئی رافضی اور ناصبی بنے گا، نہ کوئی مرتد بنے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ سبحان اللہ، بیٹی بچاؤ کیا ہے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کا کام، اور کہتا ہے بیٹی بچاؤ۔ میرے بھائیوں، بیٹی ایسے صرف تقریر کرنے سے نہیں بچے گی، زبانی جمع خرچ سے نہیں بچے گی۔ عالم جب سنورتا ہے تو معاشرے کو سنوارتا ہے۔ ایک عالم ربانی آپ کے کھوسی میں اس وقت جلوہ گر ہے، پورے ہندوستان بلکہ بڑے صغیر میں جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اس نے صرف اپنے گھر کو نہیں بنایا، یہ بنایا۔ کون ہے یہ جس نے فلک پوش عمارتوں کو تیار کر کے قوم کو عطا کیا؟ کون ہے جس نے ہزاروں گھروں کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے قوم کو دیا؟ اگر سچا عالم سنور کر کے منظر عام پر آتا ہے تو قوم کی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر 10 ڈاکٹر مل کر کے ایک شہر کے ایک میڈیکل کالج کھولے تو کون ان کو روکتا ہے؟ 10 انجینئر مل کر کے ایک انجینئرنگ کالج کھولے ان کو کون روکتا ہے؟ 10 وکلا ایڈوکیٹ مل کر کے ایک لا کالج کھولے ان کو کون روکتا ہے؟ مگر یہ کوسیں گے تو علماء کو کوسیں گے۔ علماء کچھ نہیں کرتے، علماء ہی تو کرتے ہیں، ورنہ آپ کلمہ طیبہ بھی نہ پڑھ پاتے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آپ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، علماء نہ ہوتے تو آپ کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی، علماء نہ ہوتے تو آپ کا علمی وقار، آپ کے دین کی بہار آپ کے درمیان کبھی نہیں آتی۔ یہ علماء کا احسان ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں۔ رفیقان محترم، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ نے اپنے دور میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ جن کی بدولت ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسا کوئی نہ کوئی رہنما ہمارے درمیان بھیجے گا جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرے گا۔ اس دور میں میں سمجھتا ہوں میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ جب تک تھے، حضور محدث کبیر ان کے ایسے زوردار اور طاقتور بازو تھے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے کہ محدث کبیر کی مخالفت وہی کرے گا جو جاہل ہوگا، جاہل ہی کوئی حضور محدث کبیر کی مخالفت کرے گا۔ فرماتے حضور تاج الشریعہ محدث کبیر تنہا ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک انجمن کا نام ہے۔ تنہا ایک انجمن کا نام محدث کبیر ہے۔
آپ نے امام راضی کو نہیں دیکھا ہوگا، امام غزالی کو نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے بزرگ شخصیتوں کو نہیں دیکھا. آپ میں سے ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں جنہوں نے حجت الاسلام، مجاہد ملت، حافظ ملت کو دیکھا ہو، مگر تنہا یہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے بے شمار اکابر کا نور اپنی آنکھوں میں جمع رکھا ہے. تنہا یہ ذات ہے کہ جس نے اپنے فضل و کمال اور علم و ہنر کی بدولت نہ جانے کتنے ذروں کو آفتاب بنا کر کے چمکا رہی ہے. آج نہ جانے کتنے علماء، نہ جانے کتنے محدثین، نہ جانے کتنے فقہاء، بلکہ محققین، ان سب کے استاذ کا نام محدث کبیر ہے. ہم لوگ جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس کی کھاتے ہیں اس کے سامنے غراتے ہیں. غرانا اور چیز ہے اور گنگنانا. تو ہم لوگ بزرگوں سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جو نبی کی کھائے وہ نبی کی گائے، اور جو غرائے اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے بڑے بے حیا کھانے غرانے والے. مگر ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ گنگناتے ہیں. اور میں ابھی حضور محدث کبیر دامہ ظل العالی کی تاریخ ولادت کے موقع پر حاضر ہوا، آستانے صدر الشریعہ پہ حاضری دی، حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے کہا حضور میں بھی کچھ محبتوں کا گلدستہ لایا ہوں. کہا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی شان میں میں قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں. اور فقیہ ملت کے شہزادے علامہ انوار احمد امجدی صاحب سنانے کا موڈ بنائے ہوئے ہیں، تو حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی. میں نے کہا حضور اجازت دیجئے. اور مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ ایک موقع تھا جب اعلیٰ حضرت جلوہ گر تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور اپنے وقت کا عظیم دانشور اور مبلغ جو واقعی مبلغ اسلام تھا علامہ عبدالحلیم میرٹھی صدیقی علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہوئے، اور اعلیٰ حضرت سے عرض کی حضور میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. اعلیٰ حضرت نے انہیں اجازت دی اور پھر علامہ عبدالحلیم میرٹھی نے قصیدے کے اشعار سنانے شروع کیے. آپ فرماتے ہیں یہ امام احمد رضا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیم جامع عرفاں، اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا. یہ مبلغ اسلام نے علامہ عبدالحلیم میرٹھی نے یہ اشعار اعلیٰ حضرت کی شان میں کہے، اور اخیر میں فرمایا علیم خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. یہ مبلغ اسلام کے اشعار ہیں. تقریباً 30 زبانوں میں وہ تقریر فرماتے تھے. 30 زبانوں میں 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور جارج برنارڈ شاہ جیسا ڈرامہ نویس جس کی ملاقات کیپ ٹاؤن میں علامہ عبدالحلیم میرٹھی خلیفہ اعلیٰ حضرت سے ہوئی تو اس نے کچھ سوالات کیے. علامہ میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے جب جوابات دیے تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہی جیسے اسلام کے مبلغ اور اسپیکر رہ گئے تو میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ مستقبل کا دین لوگوں کا دین اسلام ہوگا. ایسا دانشور، ایسا مبلغ، ایسا عالم، ایسا سیاح، ایسا دور اندیش، ایسا سیاستدان اپنے آپ کو امام احمد رضا کی بارگاہ کا ادنا خادم کہتا ہے. اور یہاں ایک گانٹھ ہلدی اور بن گئے پنساری. اعلیٰ حضرت سے ہم کیوں نہیں اختلاف کر سکتے؟ ہر ایک اعلیٰ حضرت نے اپنے بڑوں سے کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ گویا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھنے لگے. اور جب یہ کسی کے اندر بیماری پیدا ہو جائے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے کو سمجھنے لگے تو اس کو نیچے آنا ہی پڑتا ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کے کبھی گفتگو مت کیجیے گا، اپنی حیثیت کو دیکھ لیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ قوم کا ایک واقعہ قرآن کریم میں ہے، ذکر ہے. قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اگر آپ رب کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے. آپ کا رب کہاں ہے؟ ارنا اللہ جہرا، اپنے رب کو ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے.
یہ بات انہوں نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے کہی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی گری سب کے وجود کو ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ قہر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو دین کی بات ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کریں گے گیٹ آؤٹ کر دیے جائیں گے۔ جائیے ڈی ایم صاحب کے سامنے للکار کر کے کہیے، ڈی ایم صاحب میرا ایک کام کیجیے، ورنہ خیریت نہیں ہے۔ جہاں یہ کہیں گے تو تماچا ہر دلی لگا کے باہر بھیج دے گا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کہیں گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کی برابری کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو صدر الشریعہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جو مفتی اعظم، حجت الاسلام، مبلغ اسلام، ظفر الدین علامہ ملک العلماء بہاری، برہان ملت، ان اکابر شخصیتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ہم میں؟ مگر انہوں نے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا اپنے آپ کو گدھا سمجھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین ایمان سلامت رہے، آپ کا مسلک سلامت رہے، تو آپ اعلیٰ حضرت کے در کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہیں گے۔ حضور محدث کبیر نے ایک موقع پر فون پر مجھ سے فرمایا، مولانا فلاں جگہ میں نے تقریر کی، فلاں لوگ موجود تھے، اور میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جسے محبوبیت کا درجہ حاصل کرنا ہو اسے چاہیے کہ امام احمد رضا کے در کی غلامی اختیار کرے۔ اگر امام احمد رضا کے در کی غلامی اختیار کر لے گا تو یہاں بھی سرخرو رہے گا، وہاں بھی سرخرو رہے گا۔ تبھی تو کہا نا کسی نے، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، اور رضا سے ملو گے تو دیکھو کیسے کھل رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ 91 سال کی عمر کے بزرگ، 91 سال کی عمر کے بزرگ، اور قوت حافظہ اس قدر مضبوط کہ ابھی چند روز پہلے لکھنؤ میں جامعہ امام اعظم میں تخصص کے طلبہ کو آپ نے الاشباح والنظائر پڑھانا شروع کیا۔ کتاب شروع کرانی تھی مگر پڑھانے لگے تو تقریباً 1 گھنٹہ تک پڑھا ڈالا۔ قوت حفظ کا عالم یہ ہے، حدیث سنانے پر آ جائیں تو 10 حدیث ایک تقریر میں سنا دے۔ میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے میں الفت محسوس کرتا ہوں، اور یہ 2 گھنٹہ اس عمر میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، اور کوئی کرامت مانو یا نہ مانو، محدث کبیر کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ عمر کے اس حصے میں آج بھی رسول پاک کی حدیثیں سنا کے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الشریعہ، آمد حضور محدث کبیر۔ میں اب اپنے طلبہ سے گزارش کروں گا، علم گھٹ رہا ہے، علم بڑھ نہیں رہا، علم گھٹ رہا ہے۔ ہم نے حضور حافظ ملت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے حجت الاسلام مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، مگر جلوہ صدر الشریعہ، عکس جمیل حافظ ملت، یادگار اسلاف، حضور مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کے امین، حضور حجت الاسلام کے جلال و جمال کا پیکر مظہر، اگر آج ہندوستان میں ہمارے درمیان کوئی ذات ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کون ہے جسے میں جا کر کے دیکھ لوں اور مل لوں اس سے؟ کون ہے؟ میں اپنے طلبہ سے کہوں گا، اس لیے کہ یہ طلبہ جب یہ ممبر پر پہنچتے ہیں، اسٹیج پر پہنچتے ہیں، جب یہ طلبہ مسجد کی محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو پیغام دیں گے قوم کو وہی پیغام جائے گا۔ یہ اگر حضور محدث کبیر جیسی شخصیتوں پر تنقید کا ہنر سکھائیں گے قوم تباہ ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکت مع اکابرکم، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے اکابر علماء کے دامن سے وابستہ رہو۔ بتاؤ اکابر علماء میں اس زمانے میں کون ہے؟ ہم اس کی خدمت میں چلے جائیں، اس کے دامن کو پکڑ لیں، اس کے پیروں کو چوم لیں، اس کی پیشانی کا بوسہ دے دیں، اس کے قدموں میں ہم گر کر کے اس کے پیچھے چلے۔ بتائے کون ہے؟ فرید دہر کون ہے؟ وحید عصر کون ہے؟ سبوں نے بیک زبان کہا محدث کبیر ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر اکابر علماء کے سپہ سالار کا نام محدث کبیر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کے جھلک کا نام
ہمدرد کا نام محدث کبیر ہے، علم فقہ کی اکیڈمی کا نام محدث کبیر ہے، علماء کے استاذ کا نام محدث کبیر ہے، فقہا کی تحقیق کا نام محدث کبیر ہے، اعلیٰ حضرت کے ایک کرامت کا نام محدث کبیر ہے، میرے مرشد تاج الشریعہ کے اعتماد کا نام محدث کبیر ہے۔ السلام علیکم۔